پچھلی لیکچر میں ہم جان گئے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں اور ذوالقرنین نے اس کو کیسے روکے رکھا اللہ کے حکم سے۔ اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ یہ زمین میں کیا فتنے برپا کریں گے اور پھر ان سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب غارت گری کریں گے، مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یاجوج و ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، حتیٰ کہ وہ دریا خشک ہو جائے گا۔ جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، اس جگہ کبھی پانی ہوتا تھا، یعنی حیران ہو کے وہ کہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور ہو جائیں گے تو یاجوج و ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا، زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، اب آسمان والے رہ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا اور وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئے گا زمین کے طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش و فتنہ ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہماری اس دشمن کا کیا انجام ہوا، یعنی ہر کوئی خوف کی وجہ سے چھپا ہوا ہوگا، کوئی ان کو دیکھنے کے لیے باہر آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کر کے اٹھے گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتر کر دیکھے گا تو ان سب کو اوپر تلے گرے ہوئے مردہ پائے گا، وہ خوشی سے پکار اٹھے گا، اے مسلمانوں، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمن کا صفایا کر دیا ہے۔ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے، ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج و ماجوج کی گوشت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھے سبزے اور چارے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے، اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ ان یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنی کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کے طرف چلے جائیں۔ یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی طاقت کوئی نہیں رکھ سکتا، اس سے لڑنے فائٹ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کو، یعنی میرے جو بندے ہیں ان کو لے کے آپ کوہ طور میں پناہ لے لو، یعنی وہاں پہ چھپ جاؤ۔
اس طرح یہ سٹوری ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج چلتے چلتے جبل خمر تک جا پہنچیں گے۔ اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ اپنا تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تیر خون سے رنگین کر کے واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا، جیسے آج تم میں سے کسی کو 100 دینار مل جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انہیں اس قدر سختی، حاجت اور بھوک لاحق ہوگی مسلموں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پناہ لے چکے ہوں گے، کہ اگر ان میں سے کسی کو بیل کا سر مل جائے تو اسے اس قدر خوشی ہوگی جس قدر خوشی کسی صحابی کو 100 دینار ملنے سے ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی ایسا سچویشن ہوگا۔ ایسی سچویشن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دے گا، جس سے وہ سب کے سب آن واحد میں مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالش برابر جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی چربی اور بدبو سے متعفن نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جس سے مٹی، گاری، اون اور بالوں کے بنے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ۔ اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک خوشخبری والا حدیث ہے، سوچا وہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر و بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم والوں کو الگ کر دو۔ وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف و غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی ایک کم یعنی 1000 یعنی 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 ہوگی۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے کہا اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوں گے۔ ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم میں سیاہ بال ہوتا ہے، یا پھر سیاہ بیل کے بدن میں سفید بال ہوتا ہے، یعنی آپ کی مقدار اتنی قلیل ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔
اب اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم سب آتے ہیں، لیکن حضور مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 میں سے 999 جو جہنم میں جائیں گے یہ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔